تاریخ سے ثابت ہے کہ جس طرح پہلے زمانے کے لوگ اپنے جینڈر کے مطابق اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے تھے، یہ طریقہ اب تبدیل ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پر قدیم مصری زمانے میں مرد عام طور پر میک اپ استعمال کرتے تھے اور یہ ان کی مردانگی اور دولت کی علامت سمجھی جاتی تھی، لیکن اب یہ بات جینڈر نارمز کے خلاف سمجھی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں مرد عورتوں جیسا لباس پہننے لگیں گے اور عورتیں مردوں جیسا۔ حضور کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ آج کل کے زمانے میں اس حدیث کا مطلب کس طرح سے لیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے۔ تم نے پہلے بیان کیا کہ مرد جو تھے وہ سنگھار کیا کرتے تھے اور یہ کیا کرتے تھے۔ بعض ٹریڈیشنز ہیں بعض قبیلوں کی، اور ان کے بھی جو خاص فیسٹیول ہوتے تھے اس میں وہ ایک اپنا خاص قسم کا میک اپ کر کے یا ڈریس پہن کے آیا کرتے تھے، اور اسی طرح عورتیں بھی میک اپ کر کے اور ڈریس پہن کے آتی ہیں۔ اور پرانے جو قبیلے ہیں، ایبوریجنز ہیں آسٹریلیا کے یا موری ہیں نیوزی لینڈ کے یا ریڈ انڈینز ہیں امریکہ وغیرہ کے، یہ سارے اپنے اپنے ان کے رواج ہیں، اور پرانی قوموں میں بھی تھے رواج، اس کے حساب سے وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ کہنا کہ جو عمومی طور پہ مرد جو تھا وہ عورتوں کی طرح پہنتا تھا اور عورت بن جاتا تھا، یہ غلط ہے۔ مرد کی تو نشانی یہی تھی کہ مردانگی ظاہر ہو، اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بھی فرمایا کہ مرد کو مرد ہی نظر آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب مرد عورت کی پہچان نہیں رہے گی، جو حصے ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، جو پریفرنسز ہیں وہ بدل جائیں گی، ترجیحات بدل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اس وقت ہر ایک اپنا حق نہیں پہچاننے والا ہوگا، اور اسی کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ برائیاں پھیل رہی ہیں۔ اب جب جینڈر چینج کرنے کا رواج پیدا ہو گیا، اس لیے اس قسم کی جب برائیوں میں انسان ملوث ہوتا ہے تو خیال بھی پیدا ہو جاتا ہے، وہ ماحول اس پہ اثر ڈالنے لگ جاتا ہے۔ لڑکی کہتی ہے میں لڑکا بننا چاہتی ہوں، لڑکا کہتا ہے میں لڑکی بننا چاہتی ہوں، یا نہیں بھی وہ بننا چاہتے تو بعض ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ لڑکوں نے بوندے پہن لیے، کانوں میں بوندے پہننے شروع کر دیے، لمبے بال رکھنے شروع کر دیے، تو حضرت نے فرمایا کہ مرد اور عورت میں فرق ہونا چاہیے۔ مرد کو اپنی مردانگی کے جو اصول ہیں اس کے مطابق مردانگی دکھانی چاہیے، اور عورت جو ہے وہ صنف نازک ہے، اس کو اس کے حساب سے رہنا چاہیے لباس میں۔ تو جب یہ چیزیں بدل جاتی ہیں تو وہی آخری زمانے کی نشانی ہے۔ اس وقت پھر ایسے حالات جب بدلتے ہیں کہ جب سارا بگاڑ پیدا ہونے لگ جاتا ہے، دنیا میں فساد پیدا ہونے لگ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتادوں کو بھیجتا ہے، اپنے قریبیوں کو، اپنے پیاروں کو بھیجتا ہے دنیا کی اصلاح کے لیے۔ اور اس زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ وہ صحیح تعلیم بتا کے اور انسانوں کو ان کے حق بتا کے کہ تمہارے کام کیا ہیں۔ حضرت مسیح نے فرمایا کہ میں 2 مقصد لے کے آیا ہوں، ایک یہ کہ بندے کو خدا سے ملانا، اور دوسرا یہ ہے کہ بندوں کے آپس کے حقوق ادا کرنا اور اعلیٰ اخلاق دکھانا۔ تو یہ اخلاق جو ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب تعلق قائم ہوگا بندے کا تو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا ہے اسی پہ چلے گا، نہ یہ کہ دنیا دکھاوے کے لیے دنیا کے پیچھے چل کے ایک رسم بن گئی ہے۔ بعض تو ہوتے ہیں بیمار، ان کو تو اور چھوڑ دو، لیکن اکثریت ایسی ہے کہ وہ بیمار نہیں ہوتے بلکہ وہ لوگوں کو دیکھا دیکھی فیشن کے طور پہ اس قسم کی حرکتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ اللہ سے بھی دور چلے جاتے ہیں، دین سے بھی دور چلے جاتے ہیں، دنیا میں بالکل ڈوب جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ پھر جو ہے ان کو پھر اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتا ہے، اور اگر وہ صحیح راستے پر نہیں آئیں گے تو ضروری نہیں کہ اس دنیا میں سزا ملے، اگلے جان میں سزا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو تمہیں میں نے بنایا تھا وہ کیوں نہیں تم بن کے رہے، جو میں نے تمہارے پاس پیغام بھیجا تھا کہ یہ اچھے اخلاق ہیں، یہ مذہب کی تعلیم ہے، تم نے کیوں نہیں عمل کیا، تم نے مخالفت کی، کیوں دنیا میں ڈوبے رہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کس طرح بندے کے ساتھ ڈیل کرتا ہے۔ لیکن یہی بات ہے کہ اس زمانے میں آزادی کے نام پر اور فریڈم آف ایکسپریشن اور ہر قسم کا جو فریڈم ہے
اس کے نام پر جو مرضی انسان چاہے کرنے لگ جاتا ہے، اور یہ پھر برائیوں کی طرف لے کے جاتی ہے. اسی سے آہستہ آہستہ انسانی نسل بھی ختم ہو رہی ہے، اور یہ برائیاں بڑھ بڑھ کے آخر میں جن قوموں میں زیادہ ہو جائے گی وہ قومیں تباہ ہو جائیں گی، جس طرح پہلی قومیں تباہ ہوتی رہیں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ حضور.